वेलकम बैक। इस वक्त बात ये हो रही है कि बलदियाती इंतखाबात जहां होने जा रहे हैं 24 तारीख को, ऐसे में पंजाब में होने वाले इंतखाबात जिसका इस वक्त रिजल्ट आया है और इस वक्त जितने भी पाकिस्तान में सूबाई दारुल हुकूमत हैं उस पर भी उसका कुछ ना कुछ असर ज़रूर आएगा। क्या बलदियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी जो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है वो कुछ ज़्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब हो सकेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक उस तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की है और ऐसे ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी वैसे नहीं शुरू की है। लेकिन इसका मैं जवाब लूँगा राना गुलजार ताज साहब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन तारुफ करा दूँ, हमारे साथ जमशेद अली शेख साहब अभी मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और बलदियाती इंतखाब में ये उम्मीदवार भी हैं, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इन पर जाने से पहले मैं राना गुलजार साहब से जानना चाहूँगा। राना साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या जमात इस्लामी और पीटीआई इस वक्त एज हासिल होना? देखें, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपनी कैंपेन भरपूर उसके वर्कर जो है वो चला रहे हैं और बल्दियाती इलेक्शन जो होते हैं वो ज़ाहिर है ऐसे ही होते हैं कि डोर टू डोर गलियों के मोहल्लों के में आराम से रब्ता किया जाता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर वर्कर जो है वो एक्टिव है और बिल्कुल वो अपने डोर टू डोर जो है वो आवाम से रब्ते कर रहे हैं और बिल्कुल इलेक्शन जो हैं मुकर्रर वक्त पर होंगे और होने भी चाहिए क्योंकि बिल्कुल पीक पर आ चुका है। अब सिर्फ 4 सर, अभी इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है, हल्का बंदियाँ पूरी हुई नहीं है। देखिए, वो तो उनका फैसला है और अदालतें और इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला देंगे वो तो काबिल कबूल होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही है, जमात इस्लामी, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, तमाम लोग चला रहे हैं और ये मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं होगा कि हल्का बंदी तो हुई है तो इलेक्शन अनाउंस हुआ है ना, तो इलेक्शन कमीशन ने ही तो ये इलेक्शन अनाउंस किया है और फिर 2 हलकों में मिसाल के तौर पे एक डेट पे पहले इलेक्शन हो चुके हैं, फिर ये दूसरा एक जगह, तो मैं समझता हूँ ये दो मयार मुनासिब नहीं होंगे। तो इलेक्शन होने चाहिए और इसमें घबराना किसी को नहीं चाहिए। आवाम से हर आदमी राब्ता कर रहा है। खान साहब का जुमला ले लिया आपने, घबराना नहीं है। नहीं जुमला नहीं। देखिए, बात यह है कि मैं खान साहब की बात आपसे कह रहा हूँ ना कि खान साहब भी कल क्या कुछ नहीं कह रहे थे, मीडिया गवाह है। और आप देखें जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो खान साहब को, मैं तो अपने शो में हर बार कहा कि खान साहब आपको आवाम पे एतमाद है, आप क्यों इतनी जल्दबाजी करते हैं? आवाम आपको वोट देखें, आप इलेक्शन में गए, खान साहब के जो नुमाइंदे हैं उनसे ही मालूम कर लेते हैं। इस वक्त हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और बल्दियाती इंतखाब के उम्मीदवार जो हैं वो हैदराबाद में जमशेद अली शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। जमशेद साहब, वेलकम करेंगे आपको। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। जमशेद साहब, ये फरमाइएगा, हैदराबाद की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कौन सी सियासी जमात इस वक्त आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपको? हैदराबाद काफ़ी मोटिवेटेड है और आवाम से जितने भी हमने राब्ते कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, तो वो आवाम का एक ही कहना है कि हम पीटीआई को वोट देंगे, इमरान खान को वोट देंगे और बल्ले पे मोड़ लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो हैदराबाद की सूरत हाल है वहाँ पर हमने देखा कि कराची की तरह हैदराबाद में भी ज़्यादातर एमक्यूएम ही फाते रही है। इस दफ़ा पतंग के साथ ताला 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है, तो क्या वहाँ पर भी कुछ इसी तरह के असरात दिख रहे हैं आपको कि आपका जो फ़ायदा है वो एमक्यूएम के डिवाइड होने से हो सकता है? नहीं, एमक्यूएम का तो खैर मामला ये है कि 30-35 साल से एमक्यूएम की हुक्मरानी रही है ना हैदराबाद में, कराची में, जिस तरह आपने देखा है। तो इस बार अब लोग इतने तंग हो गए कि बुनियादी मसले, जो मैं खास करके हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, कि हैदराबाद वो बदकिस्मत शहर है जो आज वो बुनियादी हकूक से महरूम है। पीने का साफ पानी में मैसर नहीं, कचरा उठता नहीं है वहाँ पर, सेवरेज का निज़ाम, आब दरम बरम है, आब नक्कासी, मतलब कौन सा ऐसा इशू है? अभी तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट या दीगर ऐसे फैसिलिटीज पे तो हम जा ही नहीं रहे। अभी तो हम उन मसले मसाइल पे गिरे हुए हैं जो अगर हम बिल्कुल बुनियादी। ठीक है। अच्छा, खान साहब भी आ रहे हैं, किस तरह से वेलकम करने जा रहे हैं? क्या मुतालबात सामने आने वाले हैं खान साहब को? अच्छा, खान साहब का जो अभी विजिट था वो अभी कंफर्म आज तक नहीं हो पाया। वो कल तक तो कंफर्म था बिल्कुल, लेकिन वो शायद पंजाब के जो मामला आपके सामने है, वजीर आला का इंतखाब होने जा रहा है, तो शायद इसलिए थोड़ा डिले होगा या हो सकता है 24 के बाद फिर हुआ है। अच्छा, तो इससे कुछ ये तासुर नहीं आ रहा कि कराची हैदराबाद को ज़्यादा अहमियत नहीं देते खान साहब?
نہیں یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ حکومتیں جو بنتی ہیں یا تبدیل ہوتی ہیں اس میں پنجاب کا ایک بہت بڑا فیکٹر شامل ہوتا ہے. تو اسی لیے کوئی بھی جماعت ہوتی ہے وہ قومی جماعت وہ پنجاب کو زیادہ اہمیت دیتی ہے نا. اچھا, لیکن ایسی بات نہیں, سندھ کی بھی اپنی ایک حیثیت ہے. نہیں سر, میں اسی لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات پورا سیٹ اپ جو ہے کراچی حیدرآباد اس وقت ہونے جا رہا ہے. بڑا زور دیا تھا خان صاحب نے کہ کراچی اور حیدرآباد, اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں جا سکتی ہے اگر خان صاحب یہاں پہ آگے جلسے کریں, تو ایسے میں سر اگنور کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل, یہ آپ کی بات بالکل میں متفق ہوں اس بات سے کہ اگر خان صاحب کا صرف ایک وزٹ یا ایک جلسہ بھی اگر کسی شہر میں ہو جائے تو وہ سمجھنا 90% کام تو ویسے ہی ہو ہی جاتا ہے نا. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی ایک قومی سیاست بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. دونوں ایک ساتھ ایشوز آ گئے سامنے. ٹھیک ہے. اچھا, اور 21 تاریخ کو جو ہونے والا جلسہ تھا اب اس میں خان صاحب کی شرکت جو ہے مشکوک ہو چکی ہے. اب آپ لوگوں کی کیا تیاریاں ہیں, کیا آپ لوگوں کو امیدیں دلا رہے ہیں؟ دیکھیں امیدیں تو خان صاحب کی کام ساری ورکنگ خان صاحب کی ہے نا. جتنی محنت خان صاحب نے کری, ہماری تو کوئی اس میں ایسی کوئی محنت نہیں ہے. ہم تو صرف ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. تو ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم تو پہلے سے مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس بار ہم پی ٹی آئی کو ہی ووٹ دیں گے. اچھا, یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی. سر میں کراچی کی صورتحال جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہوں. رانا گلزار تاج صاحب ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. پیپلز پارٹی کی کہاں تک تیاری ہے اور کراچی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, انہی سے جان لیتے ہیں. رانا صاحب, کراچی کے لوگوں کا کیا عمومی رجحان نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے الیکشن پروسیس میں ہے اور یہ عوام کا فیصلہ ہے اور سب کو قبول کرنا چاہیے. دعوے جو ہیں وہ میں نامناسب بات ہوتی ہے. 24 تاریخ کو ہی فیصلہ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی ہر سیٹ پر الیکشن لڑ رہی ہے, کوئی سیٹ ویکنٹ نہیں چھوڑی, جتنی بھی 300 یونین کونسلز ہیں, اور بالکل اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ شہر کے اندر میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو, اور یہ ہر پارٹی کا خواب ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اپنی کوششیں پوری کر رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا کامیابی ہوگی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ون کرے گی, اور باقی فیصلہ تو 24 تاریخ کو ہے. بالکل سر. ایسے لیکن اس تمام صورتحال میں خان صاحب جو ہے وہ بھی نہیں آ رہے ہیں, کیا اس کا فائدہ آپ لوگ اٹھا سکتے ہیں یا مضافاتی علاقوں میں ہی آپ لوگ؟ دیکھیے جناب, اس میں فائدہ اور نہ فائدے کی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ تیر کو ہی ووٹ دے گا, اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سپورٹر نہیں ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ قائل تو اس کو کرنا ہے نا کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے, اس طرف آئے. لیکن جو پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے جو ووٹ رہا ہے وہ تو الحمدللہ کہیں نہیں جاتا نا. سر یہ پنجاب میں جو ہوا ہے, رزلٹ جو آئے ہیں, گو کہ پی ٹی آئی نے ٹیکنیکلی لحاظ سے 5 سیٹیں لوز کی ہیں, 20 میں سے 20 کی 20 اس کی تھیں یا آزاد تھیں, لیکن اس کا اثر جو پورے پاکستان پہ پڑا ہے وہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑھا ہے. تو سر اس کے اثرات پڑیں گے؟ نہیں, دیکھیں جی میری بات سنیں, میں نے آپ سے پھر وہی بات کی. میں نے خان صاحب کو آپ کے شو میں مبارکباد دی اور میں نے یہ کہا کہ خان صاحب آپ کو عوام پر اتنا اعتماد ہے اور آپ کو ووٹ پر اعتماد ہے تو آپ کو تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے. آپ جو فرما رہے تھے اپنے جلسوں میں, جو آپ اسٹیبلشمنٹ کو جو کچھ کہہ رہے تھے, للکار رہے تھے, جو برا بھلا الیکشن کمیشن کو کہہ رہے تھے, اور جب رزلٹ آیا تو خان صاحب آپ کو اس قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے, الیکشن کمیشن سے بھی معافی مانگنی چاہیے, اور مسٹر ایکس اور مسٹر وائی جو بھی ہیں ان سے بھی معافی مانگنی چاہیے. اچھا, ایکس وائی سمجھ گئے کہ کس کو کہہ رہے تھے, کیونکہ ان سے بھی آپ کو معافی مانگنی چاہیے خان صاحب, کیونکہ اس لیے کہ اس کے اندر یہ نیوٹرل الیکشن ہوا ہے, اس میں کسی کی انٹرفیئرنس نہیں تھی, اس میں کسی کا کردار نہیں تھا, یہ آزادانہ الیکشن ہوا ہے. آپ کو اس پر اعتماد کرنا چاہیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہے اور مقررہ وقت پر الیکشن ہونا چاہیے. خان صاحب آپ کو اعتماد ہے تو انشاءاللہ آپ کو مقررہ وقت پر بھی رزلٹ ملے گا. آپ کو عوام پر اعتماد کرنا چاہیے. یہ جو آپ سیاست میں ایک طوفان بدتمیزی پیدا کرتے ہیں اور جو آپ الفاظ ادا کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس سے اجتناب کرتے ہیں. صاحب تو پاگل تک کا لفظ استعمال کوئی بھی ہو سر, میں نے کہا کوئی بھی ہو, پیپلز پارٹی کے لوگ کیوں نہ ہو, سیاست میں طوفان بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے. تہذیب کے ادب کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور خان صاحب ایک پاکستانی لیڈر ہیں, میں آپ سے پھر وہی کہہ رہا ہوں, ان کو بہترین اسپورٹس مین اسپیڈ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور یہی ایک طریقہ کار ہے. بالکل سر. سر کیا آپ کو لگ رہا ہے پنجاب میں ہونے والے جو انتخابات تھے, ایک عام تاثر جو بنا ہے وہ یہ ہے کہ جی 20 میں سے 15 سیٹیں تو ہم نے حاصل کر لی ہیں, یا لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے خاص طور پہ سر بڑے پر امید ہوئے, اس کے اثرات کیا بلدیاتی انتخابات جو کراچی میں ہونے والے ہیں یا ضمنی انتخاب جو ہونے والے ہیں اس پہ پڑتا ہے, کچھ لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل, اس کے اثرات تو پورے پاکستان کے ہر قسم کے الیکشن پہ پڑیں گے.
اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 20 کی 20 سیٹیں جو پی ٹی آئی کی نہیں تھی، اس میں آزاد امیدوار تھے، اور ابھی پی ٹی آئی کی سیٹیں پہلے سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو وہاں پہ نمبر گیم چل رہی ہے پنجاب میں، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس 188 سیٹیں ہوئی ہیں ملا کر مسلم لیگ کاف کی۔ ابھی بات یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہہ دیا کہ ہم 5 بندے ان کے توڑیں گے یا کچھ کریں گے، اور بڑا انہوں نے للکار کے، جیسے ابھی رانا گلزار صاحب بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب جس طرح سے کرتے ہیں، میرے خیال سے رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ ان سے 2 ہاتھ آگے بات کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، خاندانی ان کے مسئلے مسائل ہوں گے، جو بھی ہیں کرتے رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 5 بندوں کو ہم کسی نہ کسی طرح کاٹیں گے، ان پہ کوئی ایف آئی آر کریں گے یا ایف آئی اے کے حساب سے کچھ اٹھائیں گے ان کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہے، شاید کوئی ہائی لائٹ ہوا ہے کہ نہیں ابھی تک، کہ مسلم لیگ کاف کے اندر بھی 2 دھڑے بنے ہوئے ہیں، اصل چیز سر یہی ہے، چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے بیچ میں، اور وہ 10 ووٹ بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور دونوں بیٹے چودھری شجاعت کے جو اپنے چودھری سالک ہیں وہ علیحدہ ہوئے ہیں بشیر چیمہ کے ساتھ، آلدو وہ ایم این اے ہیں، مگر ان کے انڈر جو ایم پی اے ہیں تو ان کا سالک صاحب آ گئے، اور وہ بالکل مگر ابھی یہاں پہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ بھی چیزیں ان کو دیکھنی چاہیے کہ آپ لوگ اس عہدے پہ ہوتے ہیں، اتنی اونچی سٹیج ہے یہ ایم پی اے ایم این اے کی، کہ آپ کو جو چیف سیکرٹری بھی وہ آپ کو سلوٹ کرتا ہے، جو سب سے بڑا ایک افسر ہوتا ہے ایک صوبے کے اندر، آئی جی جو ہوتا ہے یا جو بڑے سے بڑا، اور جرنیل بھی آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، آپ کا اتنا بڑا رینک ہے، اور آپ لوگ اس طرح کے گندے کام کر کے، یعنی کہ لوٹے بن کر، اور اس طرح کے جو ناجائز کام کر کے، گناہ والے کام کر کے، آپ اپنے آنے والی نسل کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح ابھی پچھلے دنوں ایک کوئی پرانی کلپ چل رہا تھا حمزہ شہباز شریف کا، کہ اسکول کے بچوں کو کہتے ہیں کرپشن تو ہوتی رہتی ہے، تھوڑی بہت ہونی بھی چاہیے، تب بھی معاشرے آگے بڑھتے ہیں۔ سر خان صاحب بھی تو یہ درس دے رہے ہیں کہ پیسے پکڑ لو اور ووٹ جو ہے بلے میں لگا دینا، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل خان صاحب نے بھی کہا ہے، تو یہ بات پیسے پکڑ لو۔ سر میں ذرا جمشید صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ جمشید صاحب یہ فرمائے گا کہ ذرا پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی بات کر لی جائے کہ اس وقت جو ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں سر، اس میں کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو پنجاب کے اندر پرویز الہی صاحب ہیں وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ویسے بھی رانا صاحب کہہ چکے ہیں کہ 5 بندے ادھر ادھر کر سکتے ہیں اگر کہا گیا تو۔ نہیں دیکھیں، اس پہ تو ابھی پرویز الہی صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں وہ سپریم کورٹ بھی اس بات کو لے کے پہنچ چکے ہیں، اور اس پہ اب کیس بھی چلنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ یہ عام بات نہیں ہے، بہت بڑی بات کری ہے انہوں نے۔ پھر یہ وہی سیاست کو اسی گندگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جیسے پہلے انہوں نے لوٹے بنائے، اب یہ وہی اغوا کرنے والی اور بلیک میل کرنے والی سیاست کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ یہ اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، کسی پارٹی کا نقصان نہیں ہو رہا، پی ٹی آئی کا یا پی ڈی ایم کا نقصان نہیں ہو رہا۔ اس سے آپ دیکھیں ملک کی حالت سے پہنچ چکا ہے، 124-25 کا ڈالر ملتا نہیں ہے، ہو تو گیا پر وہ 125 میں بھی نہیں مل رہا ابھی، 225 کا بھی وہ بازار میں ملتا نہیں ہے۔ پیٹرول آپ دیکھیں کہاں پہ جا کے رکا ہوا ہے، ابھی بھی اس کا کچھ نہیں پتا۔ تو عام کاروباری یا عام آدمی سے آپ پوچھیں تو وہ پریشان ہے اس وقت۔ اچھا سر، یہ جو آپ نے بات کی دھمکانے والی، آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ دھمکیاں جو دے رہے ہیں رانا صاحب، تو سر یہ دھمکیاں تو ہم نے حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بھی دیکھی، یا ابھی خان صاحب جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ لسٹیں ہم نے تیار کر لی ہیں، تو سر یہ لسٹیں تیار ہو رہی ہیں پولیس والوں کی، اور پھر ان کے ساتھ کریں گے کیا اگر حکومت میں آ جاتے، کریں گے کیا سر؟ دیکھیں جس نے قانون کی خلاف ورزی کری ہے، یہ تو وہ والی بات ہوتی ہے نا، اس میں وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کسی سیاستدان کو ہم اٹھا لیں گے یا کسی ایم پی ایم این اے کو ہم اٹھا لیں گے، یہ تو بات نہیں کر رہے۔ لسٹیں تیار ہو رہی ہیں، کیا مطلب سر دھمکانا واضح ہو گیا نا سر؟ لسٹیں تو سر اس کے لیے تیار ہو رہی ہے نا، میں بتاؤں جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہوگی اسی کے لیے ہوگی لسٹیں تیار۔ اچھا سر، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس وزارت داخلہ آ جائے، شہباز گل صاحب فرما رہے ہیں، تو میں عطا تارڑ کو جو ہے وہ گردن سے پکڑ لوں گا۔ مطلب تو سر یہ دھمکانے والے انداز اور لہجے نہیں ہے کیا؟ نہیں، یہ تو اگر ایسی بات، یہ تو غلط بات ہے۔ خیر یہ سیاست میں وہی سر شہباز گل صاحب، فواد چودھری صاحب اور شیخ رشید کو کہ آپ کی پارٹی میں نہیں ہے، لیکن اس وقت ان کی وجہ سے بھی آپ کی جماعت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہاں، ان کے اس طرح کے الفاظ کا ہمیں چناؤ نہیں کرنا چاہیے، سیاست کو ہمیں سیاست ہی رہنا چاہیے، نہ کہ اس کو ہمیں ایک
सुल्तान राय की फिल्म बना दें, इस तरह नहीं होना चाहिए, ये बात गलत है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि काफ लीग जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है, 10 उनके वोट्स हैं। तो क्या अगर वो 10 वोट जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, 5 वोट जो कि इधर उधर वाली ही बात है राना साहब की, तो उसके तो फिर असरात ये पड़ेंगे कि हमजा शहबाज वज़ीर आला बरकरार रहेंगे? नहीं, ये तो हमजा शहबाज तो नहीं रहेंगे। अब इसकी जगह कौन आता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमजा शहबाज तो नहीं रह सकते अपना। और अच्छा। और पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि उस पर सुबह शाम का नहीं पता कुछ भी ना। अब मैं और आप भले कितने ही अपने एक्सपर्ट राय देते हैं, लेकिन आपने देखा कि ये बाई इलेक्शन से पहले भी काफी बड़े बड़े तज्जियाकारों के तज्जिए फेल हो गए ना, सही। और वो खुद भी परेशान हो गए कि ये हुआ क्या है। तो क्या पाकिस्तान की सियासत का सुबह शाम का कोई कुछ नहीं कह सकता कि क्या से क्या हो जाए। चलें 22 तारीख का, फिर ये 22 तारीख को ही देखेंगे। 24 तारीख पे आ जाते हैं, यानी बल्दियाती इंतखाबात पे ही आ जाते हैं जो सिंध में होने वाले हैं, कराची, हैदराबाद और ठट्टा में। तो सर क्या मसाइल हैं हैदराबाद के ख़ास ऐसे जिसको आप समझते हैं कि फोकस करना है और उस पर काम करना है? सबसे पहले तो हैदराबाद में हमें साफ पानी का मसला दरकार है ना, साफ पानी मैसर नहीं है। फिर सीवरेज का सबसे बड़ा इशू है, सीवरेज का कि बगैर बरसातों के यहाँ पे रोडों पे गलियों में पानी जमा रहता है। बारिश हो जाए तो फिर तो अल्लाह का पनाह मांगते हैं हम। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। फिर यहाँ पे क्लीन एंड ग्रीन, यहाँ पे जो है अपना सफाई सुथराई का बहुत बड़ा मसला है। दरस गांव के आगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के आगे कचरा कुंडियां बना दी गई हैं। तो ये सबसे पहले मसले मसाइल हैं। एक तो हमें साफ माहौल, साफ पानी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये मैसर करवानी है हैदराबाद के शहरों के लिए। ठीक है। अच्छा सर, इस दफ़ा जो इंतखाबात हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इस लिहाज से हो सकता है चेयरमैन आपका हो, वाइस चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हो, काउंसलर्स MQM के हों, जमात इस्लामी के हों, तहरीक लब्बैक के हों। तो सर बड़ा मिला जुला सा सारा सेटअप बनेगा हर टाउन का या हर यूनियन काउंसिल का जो नज़र आ रहा है। और यही कराची की और हैदराबाद की सूरत हाल होगी। काम किस तरह से हो पाएंगे? एक सियासी जमात का वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन जो है वो दूसरी जमात का है, काउंसलर्स दूसरी जमात के हैं, किस तरह से काम होगा सर ये? नहीं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन का तो मसला नहीं है। काउंसलर का कई यूसीज में मसला, वो आपकी बात सही है। चेयरमैन वाइस चेयरमैन तो अक्सरियत एक ही है, वो तो एक ही काउंट होता है ना। होते 2 हैं लेकिन काउंट एक ही होता है। तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के इशू नहीं, काउंसलर के कुछ इशूज होंगे, बिल्कुल होंगे, वो हैं कई जगहों पे। ठीक है जमशेद साहब, बिल्कुल हमारे साथ ही रहेगा, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।